یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ہم جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا نا، اور بھائی کتنی باریکی سے محفوظ کیا. مطلب آدمی کو تعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی کبھی ہنسے نا تو صحابہ نے صرف یہ نہیں نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی. ہاں حدیثوں میں آتا ہے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے رسول ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دکھنے لگیں. ہاں ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی. کبھی ہاتھ اٹھایا تو صرف اتنا نہیں کہا رفع یدیہ، فرمایا فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، صرف ہاتھ اٹھانا نہیں بتایا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. اتنی باریکی سے. بھی جلدی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ہاں صفات النعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی صفات. اللہ کے نبی کی جوتیاں کیسی تھی یہ بھی بیان کر دی کہ صحابی فرماتے اللہ کے نبی کی جوتیاں تھیں اور اس میں 2 بیلٹ لگے ہوئے تھے. ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کے سفید بال گنے تو کل داڑھی اور سر میں ملا کر کے 17 بال سفید تھے. اتنی باریکی سے اللہ کے نبی کی سیرت کی حفاظت کی. آج جتنا ہم اللہ کے نبی کو جانتے کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ان صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت محفوظ کر دی. نماز روزہ حج زکات تو اپنی جگہ پر، باریک سے باریک چیزیں جن کا ڈائریکٹ ہماری دینداری سے تعلق نہیں وہ بھی روایت کر دی. اگر ان صحابہ ہی کی عدالت پر سوال کھڑا کر دیا جائے تب تو ہم اللہ کے نبی کو جانتے ہی نہیں، اللہ کے نبی کو پہچانتے ہی نہیں. قرآن ہم سے غائب ہو جائے گا، سیرتیں غائب ہو جائیں گی، حدیثیں کسی فائدے کی نہیں رہ جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی امانت داری پر قرآن و سنت کی مہر لگا دی ہے کہ امت کا کوئی بھی طبقہ صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا.